اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم اللہ استغفر اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کچھ ایسے معاملات میں اللہ رب العزت نے انسان کو چھوٹ دے دی کہ وہ اگر اس وقت روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے تو اس کو اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جتنا کہ رمضان کے روزے میں اس کو حاصل ہونا تھا۔ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جن میں روزہ جو ہے اس وقت نہ رکھنے کی اجازت ہے مگر بعد میں قضا فرض ہے، اور سفر، بیماری، حمل، بچے کو دودھ پلانا، بھوک پیاس کی شدت، بڑھاپا، خوف ہلاکت، جہاد، بے ہوشی، جنون اور دیوانگی ایسی معذوریاں ہیں جن میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے متعلق بہت سے مسائل جو ہیں، فقہی مسائل جو ہیں، شرعی مسائل جو ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ سفر خواہ کسی بھی غرض کے لیے ہو اور چاہے اس میں ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہوں یا مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہوں، ہر حال میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جس سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہو تو مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھ لے تاکہ رمضان کی فضیلت و برکت حاصل ہو سکے، لیکن اگر نہ رکھے تو اس پر کوئی بھی جبر نہیں ہے اور اس پر کوئی بھی سختی نہیں ہے۔ اور اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص سفر پر روانہ ہوا تو اس کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے، یعنی پہلے روزہ رکھ لیا تھا لیکن اچانک سے کہیں سفر پر جانا پڑا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ روزہ اپنا مکمل کرے، کہ اس کو جو ہے وہ پہلے جو ہے اس کو اس چیز کا خیال نہیں تھا اگر جانے کا تو، لیکن روزہ رکھ لیا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسافر کسی مقام پر کچھ دن قیام کا ارادہ کر لے، چاہے 15 دن سے کم ہی کا ارادہ کرے، تب بھی بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر 15 دن قیام کا ارادہ کر لے تو پھر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔ مطلب کہ وہاں پر پہنچ کے اگر آپ نے سفر کا ارادہ کیا، کہیں جانے کا ارادہ کیا اور آپ اس مقام پر پہنچ گئے اور آپ کا ارادہ ہے کچھ دن وہاں ٹھہرنے کا، تو اس میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پر اپنے جتنے دن بھی قیام کریں اس میں روزہ رکھیں، چاہے آپ نے 15 دن کے قیام کا ارادہ ہے پھر بھی آپ کو جو روزہ ہے رمضان المبارک کا وہاں پر ضرور رکھنا چاہیے اور وہی افضل ہے۔ اور اگر روزہ نہ رکھنے سے کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو یا یہ خیال ہو کہ دوا نہ ملنے کی وجہ سے یا غذا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی، اور بہت سے جیسے شوگر کے پیشنٹ ہیں اگر ان کا بعض تھوڑی سی بھی شوگر ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا وہ اس میں لے لیتے ہیں، جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں بھوک لگتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو اور آپ کی صحت کا اور زیادہ بگڑنے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں دین جو ہے آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہے، یا یہ خیال ہو کہ دیر میں صحت حاصل ہوگی تو ان صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کا کوئی معقول وجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ ہلکی شوگر ہے، کچھ بی پی تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن فیل ہو رہا ہے تو فوراً سے پیشتر بس ایک ہی ہوتی ہے بات کہ جی روزہ نہیں رکھتے، شاید روزہ نہ رکھنا، حالانکہ روزہ جو ہے وہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزہ شفا ہے۔ اگر اس کو شفا کی نیت سے رکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے کہ یہ اگر اس کو جس نیت سے بھی رکھا جائے یہ آپ کو وہی چیز جو ہے عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ شفا کی نیت سے روزہ رکھیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس میں شفا عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے محض اپنے وہم خیال سے کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے، نہ خود اس کا کوئی تجربہ ہے اور نہ اس نے کسی ماہر ڈاکٹر وغیرہ سے کسی سے کنسلٹ کیا ہے،
تو اور روزہ نہیں رکھا تو وہ گناہ گار ہوگا، یعنی اپنے سے کر لیا کہ ہاں میں روزہ رکھ لیا تو میری بیماری جو بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح حمل والی کو اگر اپنی جان کا یا بچے کی جان کا کسی چیز کا اس کو بچے کے کسی بھی معاملے میں اس کو اندیشہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اس طرح کا کہ میرے بچے کی صحت پہ کوئی برا اثر پڑے گا۔ لیکن آج کے دور میں یہ اتنی چیز کامن ہو گئی ہے کہ جیسے ہی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے سوچ لیتی ہیں کہ روزہ تو اب ہم نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ہم اپنے اکابرین میں دیکھیں، اپنے صلحاء میں دیکھیں، اس طرح کی خواتین آپ کو نظر آئیں گی کہ جو اس چیز کو نعمت سمجھتی تھیں کہ اب وہ پورے کے پورے روزے جو ہیں وہ رکھ سکتی ہیں، اور وہ اپنے بچے کے لیے، اس کے آنے والے مستقبل کے لیے روزوں سے ہی ابتدا کرتی تھی، اور ان روزوں کو رکھتے ہوئے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ ان روزوں کے صدقے ہمیں نیک اور صالح اور پاکیزہ اولاد عطا فرمانا۔ لیکن اب یہ ٹرینڈ فوراً خود سے کہہ دیا جاتا ہے، ڈاکٹر کہے نہ کہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل گھٹتا ہے تو کیا میں روزے رکھوں؟ تو یہاں پر میری ان بہنوں سے، بیٹیوں سے سب سے گزارش ہے کہ خدا را اس چیز کو اپنے فیملیوں میں رائج نہ کریں۔ بہت مجبوری کی صورت میں اگر ہو تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر روزہ رکھیں تو اس سے آپ کی اولاد میں بھی اس میں وہ چیز آپ کو نظر آئے گی جو کہ ہمارا دین دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو اس کے اندر وہ نیکی کا جذبہ اور وہ پاکیزگی نظر آئے گی۔ اس لیے جو ہے روزہ اس پر رکھنا جو ہے، اگر وہ اس میں اپنی جان کا یا بچے کی جان کا کچھ اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن وہ اس کے روزے کو چھوڑنے کا صرف یہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بچے کو ہونے کے بعد اس کی قضا اس پر واجب رہے گی جب تک وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ قضا کرے، اس کو لازمی قضا کرنا چاہیے۔ یعنی بچہ ہو گیا، اگر تو فیڈ کرواتی ہے تو پھر اس کے فیڈ کے بعد وہ فیڈ والے بھی جو ایام ظاہر ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے نہیں رکھا وہ فیڈ کرواتے ہوئے بھی نہیں رکھے گی۔ تو یہ سارا حساب کتاب ہمیں رکھنا ہے، اور جب یہ معاملات سارے ہوں، وائنڈ اپ ہوں، آپ دودھ پلانے سے آپ کا جو ہے وہ دورانیہ ختم ہو، تو آپ کو وہ حمل والے روزے بھی، دودھ پلانے والے عرصے میں جتنے بھی روزے چھوٹے وہ سارے آپ نے قضا کرنے ہیں۔ اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد کسی خاتون کا معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کا گمان غالب یہ ہے کہ حمل کی صورت میں روزہ اس کے لیے بہتر نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور بعد کے روزے نہ رکھے۔ یعنی روزہ رکھ کے اس کیفیت کا پتہ چلا تو فوراً جو ہے وہ روزہ ختم نہیں کر سکتی، وہ روزہ اس کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اور عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا، چاہے وہ عصر کے بعد آ جائے، چاہے وہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آ جائے، تو وہ روزہ جاتا رہا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کی جائے گی۔ عورت حیض سے پورے 10 دن اور رات میں فارغ ہوئی تو بہرحال اگلے دن کا روزہ رکھے، اور کم پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کو اتنا وقت ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے۔ مطلب کہ رات کو اگر کچھ خواتین کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے یہ حیض کی وہ 3 ڈیز ہوتی ہے منیمم، کچھ کی 5 ڈیز، کچھ کی 6 ڈیز، مطلب میکسیمم 10 ڈیز ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم سے کم 3 دن جو ہے یہ ڈیوریشن ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر 10 دن ہے تو اگلے دن روزہ رکھیں گے، لیکن اگر 10 دن کے بعد بھی اس کی کیفیت وہی رہی تو وہ نفاس میں آ جائے گا، وہ حیض نہیں ہوگا، وہ ایک بیماری میں آ جائے گا۔ تو اس سے پہلے جیسے ہی وہ اس میں پاک ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اگلے روزے کی نیت کر کے روزے کے اس دن کی شروعات ہونے سے پہلے غسل کر کے اس روزے کو جو ہے وہ مکمل کریں۔ حیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً روزے دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، مگر چھپ کر کھانا بہتر ہے۔ مطلب بہت سی فیملیز میں اب یہ رواج ہے، پہلے جو ہے گھرانوں میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ بہت سارا رواج ہے کہ جو سر عام کھایا جاتا ہے اور ان میں کوئی اس چیز کی ہیزیٹیشن فیل نہیں کی جاتی کہ ہم کیا بتائیں گے کہ ہمارا روزہ کیوں نہیں ہے اللہ رب العزت نے، لیکن اس میں اگر یہ ہمیں دیا ہے اس میں ریلیکسیشن، لیکن پھر بھی ہمیں اس روزے کا احترام سمجھ کے روزے داروں کے سامنے کھانے سے اجتناب کرنی چاہیے۔ اور ایسے دودھ پلانے والی کا اگر یہ خیال غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ پلانے میں نقصان ہوگا، یعنی دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گا، یا خود ہی اپنی جان کا خطرہ ہے، تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔
لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ بچہ فیڈر بھی ساتھ لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دن میں اس کو فیڈر دینے کی کوشش کرے، اور تاکہ وہ اس کی جان پر بھی بوجھ نہ آئے اور بچہ بھی اپنا پیٹ بھر لے، اور پھر افطاری کے بعد جو ہے وہ اس کو خود اپنا دودھ پلائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور کیونکہ قضا کے لیے جمع کرنا بہت آسان ہے، لیکن بعد میں ان کو ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو جو بہت ساری ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس کو بعد میں قضا نہیں کرتی۔ اور اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت سے اس قدر بے-تاب ہو جاتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے یا عقل میں فطور آ جاتا ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی اب نارملٹی آ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، سینسز میں نہیں رہتا، تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے اس پر روزہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور یا اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے کہ مرنے کے قریب پہنچ جائے، اس کی حالت ایسی ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، تو اس میں بھی اس کو کچھ کھانے پینے کو دیا جا سکتا ہے۔ یا ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر ایسی ہو کہ اب روزہ برقرار روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے، یعنی کہ ایسا بوڑھا شخص جس کو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ نکاہت محسوس ہو، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، تو وہ بھی روزہ نہ رکھنے سے، یعنی کہ اس کو چھوٹ ہے، لیکن جب اگر آئندہ آنے والے وقت میں اس کی صحت اس کو اجازت دے تو اس کو اپنے روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ اور اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور کئی دن تک یہی صورت رہے تو اس صورت میں جو روزے رکھے جائیں گے ان کی قضا واجب ہوگی۔ یعنی کوئی شخص اگر کچھ دن کوما میں چلا گیا، سمجھیں کہ ایک سیزن کے روزے اس کے کوما میں گزر گئے، لیکن جب وہ صحت مند ہو، صحت بحال ہو جائے تو اس کو اس سال کے روزے جو ہیں اس پر قضا ہیں اور اس کو وہ صحت مند ہونے کے بعد ادا کرنے ہوں گے۔ اور اگر محنت مشقت کی وجہ سے جان ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی ظالم مجبور کر رہا ہو کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو جان سے مار ڈالوں گا، یا شدید مطلب کہ کسی ایسے شدید خوف کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، تو اس صورت میں بھی آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کی بھی بعد میں قضا کرنا آپ پر لازم ہوگی۔ تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری ریلیکسیشن دی ہے، لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ اس میں بھی قضا جو ہے وہ آپ پر فرض ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس اپنی ایک حدیث مبارکہ میں اس چیز کا بتایا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی ہے، اور مسافر دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف فرما دیا ہے کہ ان کو اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگر بعد میں قضا فرض ہے۔ تو ان ساری شرعی جو عذر ہیں ان میں آپ روزہ اگر نہیں رکھتے نہ رکھیں، لیکن ان سب کی قضا جو ہے آپ کو بعد میں ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کے صحیح تقدس کو اپنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کو ان رمضان کے ہر روزے کو، ہر لمحے کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس طرح ایک مومن کو رکھنے چاہیے، اور جس طرح کے مومنین کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے آقا محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہر جو سننے والا ہے اس کے گھر میں جو پریشانی ہے، جو دکھ تکلیف ہے اسے دور فرمائیں۔ اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کے کمنٹس میں جو آپ لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی دعا کے لیے لکھا ہوگا ان کی نام لے کر دعا کروں گی، تاکہ جتنے لوگ بھی آمین کہیں اور کسی بھی آمین کے صدقے اس انسان کی سنی جائے تو یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور آپ لوگوں کی بھی دعائیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوسروں کی آمین کے صدقے بہتر طور پر قبول ہو جائیں گی۔ تو جو اپنی دعا کے لیے کہنا چاہے وہ کمنٹس میں لکھ دیا کرے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کیا کروں گی کہ میں اس کو اپنی ویڈیو میں شامل کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ۔